السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دیباچہ بائے نگاہ راحل پارٹ 3۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ ماضی کو یاد کرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کیا۔ یہ منظر ایک مصروف کمرہ جماعت کا تھا۔ تمام نشستوں پر طلبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ ٹیچر ابھی تک کمرہ جماعت میں نہیں آئی تھی۔ وہ سب سے آگے والی کرسی پر بیٹھی تھی، جس کے ساتھ ایک اور کرسی پر اس کی ہم عمر لڑکی بیٹھی تھی، اور سامنے ایک بینچ پڑا تھا جس میں مختلف کتابیں، نوٹ بکس اور اسٹیشنری کا سامان بکھرا تھا۔ ویسے آنم، تمہیں کیا لگتا ہے اس بار کون فرسٹ آئے گا؟ نینا نے اپنے بالوں کی بنی ہوئی پونی کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھی آنم سے کہا۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ تمہاری جگہ اور کوئی نہیں لے سکتا۔ آنم نے شانے اچکا کر ہلکا سا مسکرا کر کہا تو نینا نے بھی فخر سے شانے اچکائے۔ نینا، تمہیں اتنی خوش فہمی کیوں ہے؟ یہ آواز ان کے پیچھے والے بینچ کی جانب سے آئی تھی۔ نینا اور آنم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ بھوری آنکھوں والی فرحین تھی جو نینا سے مخاطب تھی۔ اوہ، پہلی بات مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے، اور دوسری بات مجھے یہ یقین ہے کہ میری جگہ اور کوئی نہیں لے سکتا۔ نینا نے اب کی بار اپنی قابلیت پر مزید فخر کرتے ہوئے ایبرو اچکا کر کہا۔ آخر تمہیں اتنا غرور کیوں ہے؟ فرحین نے فوراً اس سے پوچھا تو نینا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات جھلکے۔ یہ غرور نہیں ہے، یہ میرا اپنے اوپر یقین ہے۔ اس نے اب کی بار اپنے الفاظ چبا چبا کر ادا کیے۔ نینا، تم جانتی ہو غرور یا تکبر کی ایک نشانی کیا ہوتی ہے؟ فرحین نے چند لمحے بعد اس سے پوچھا تو نینا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات مزید بڑھے۔ اف پلیز، اب اپنا لیکچر دینا مت شروع کر دینا، اس نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا، جیسے وہ اس کی باتوں سے اکتا گئی تھی۔ جب ایک انسان تکبر جیسی بری صفت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ یہ جان نہیں پاتا کہ اسے غرور ہے، الٹا کہتا ہے کہ یہ پر اعتمادی ہے۔ اب کی بار جب فرحین نے کہا تو اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ یہ سن کر نینا کی آنکھوں میں سرخی کی ہلکی سی ایک لہر ابھری۔ جسٹ شٹ اپ، اس نے بلند آواز میں کہا تو اس کے ساتھ بیٹھی آنم نے اس کا کندھا تھپتھپایا تاکہ وہ اپنا غصہ قابو میں رکھے۔ اور تم جانتی ہو کہ پر اعتمادی کسے کہتے ہیں؟ اگر فرحین نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن نینا نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کیا اگر اپنا منہ بند کرو، میں تمہاری باتوں کو برداشت کر رہی ہوں اور تم بولے ہی جا رہی ہو۔ اس نے تیز لہجے میں اسے خاموش کروانے کی ناکام کوشش کی۔ اگر تم پر اعتمادی جیسی اعلیٰ صفت کو جان جاتی تو آج یہ سب نہ کہہ رہی ہوتی۔ فرحین نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بات ختم کی۔ نینا چند لمحے اس کا چہرہ طیش کے عالم میں دیکھتی رہی اور پھر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ وہ یکدم اپنے ماضی کی بھول بھلیاں سے باہر نکلی۔ اس کی آنکھیں بالکل برسنے والی تھی یا شاید برسنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کا اسے علم نہیں ہو سکا تھا۔ آخر میں یہ کیوں نہیں سمجھ پائی کہ یہ سب صلاحیتیں تو مجھے اللہ نے ہی دی ہے، ورنہ میری کیا اوقات؟ مجھے چاہیے تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، الٹا میں تکبر میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اس وقت اسے پچھتاوے نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کے ذہن کے پردوں پر کچھ ابھرا۔ اسے یاد آیا، اس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کچھ اور بھی پڑھا تھا۔ شیطان کو اپنے تکبر کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا گیا تھا۔ اس نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگایا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تکبر تو شیطان کی صفت ہے، کیا اللہ مجھے… وہ ایک دم خاموش ہو گئی، دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی۔ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور زیر لب خود سے سوال کیا، اور پھر اس کی سیاہ آنکھیں برسنے لگیں زور و شور سے، بالکل ویسے ہی جیسے باہر آسمان کے آنسو برس رہے تھے۔ نینا اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی، اور وہ شاید یہ آنسو روکنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہ آنسو تھے ندامت کے، یہ آنسو تھے توبہ کے، اور توبہ کے آنسو جتنے بھی ہوں ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں۔ کوئی زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ وہ ایک دم اپنے خیالوں سے باہر نکلی اور اس نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا اور اس کمرے کی الماری کی جانب بڑھی اور اس میں سے ایک اسکارف باہر نکالا۔ اس اسکارف کو اپنے چہرے کے ارد گرد لیا۔ گہرے سبز رنگ کی لانگ فراک اور سفید اسکارف میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ تیز قدم چلتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس نے سامنے کھڑی عریشہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات خوب واضح تھے۔ خیریت تو ہے نینا میڈم؟ عریشہ نے پریشانی کے عالم میں اس سے پوچھا۔ اس کے بال ایک ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ ایک گلابی رنگ کی شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس تھی۔ ہاں بالکل خیریت ہے، کیوں کیا ہوا؟ نینا نے اطمینان سے اسے جواب دیا۔
وہ دروازے کے سامنے سے ہٹی یوں کہ اس نے عریشہ کو کمرے میں آنے کی اجازت دی۔ عریشہ فوراً کمرے میں داخل ہوئی۔ میں آپ کو کافی دیر سے کالز کر رہی تھی، آپ فون نہیں اٹھا رہی تھی، اس نے جیسے شکوہ کیا۔ نینا نے اس کی بات نظر انداز کی۔ اچھا تمہیں کوئی کام تھا کیا؟ نینا کے سوال پر عریشہ تھوڑا حیران ہوئی کہ اس نے اس کی بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کیا۔ کیا آپ اب بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ عریشہ نے ہچکچاتے ہوئے اس سے پوچھا تو نینا کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری کی لہر ابھری۔ نہیں، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گی؟ نینا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات بری لگی تو پلیز مجھے معاف کرے۔ عریشہ اپنی بات مکمل نہ کر پائی۔ او عریشہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی اتنی اچھی دوست سے ناراض ہوں گی؟ نینا نے اس کے کندھے کو تھپتھپا کر کہا تو عریشہ کے چہرے پر ایک روشن سی مسکراہٹ امڑ آئی۔ تم مجھے کالز کیوں کر رہی تھی؟ اسے چند لمحے بعد پوچھا تو عریشہ نے فوراً اپنے ماتھے پر اپنا ہاتھ مارا، یوں جیسے وہ کچھ بتانا بھول گئی ہو۔ آپ کی آج کسی سے بہت اہم میٹنگ تھی نا؟ اس نے کہا تو نینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تمہارا بتانے کا شکریہ، اس نے مختصر سے جواب دیا۔ ویسے آپ کی میٹنگ کس سے ہے؟ عریشہ نے تھوڑا ہچکچا کر یہ سوال پوچھا جس پر نینا کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ عریشہ، اگر تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، اس نے تھوڑا سخت لہجے میں اس سے کہا۔ یہ سن کر عریشہ کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کے کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد نینا نے ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، بارش کی خوشبو ابھی تک تازہ دم تھی۔ یہ خوشبو اسے بہت پسند تھی۔ نیو یارک اب بارش کے بعد کے موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے موبائل کی اسکرین جگمگائی۔ اس نے میز پر سے اپنا موبائل اٹھایا اور اسکرین پر دیکھا۔ کسی انجان نمبر سے واٹس ایپ پر میسیجز آ رہے تھے۔ اس نے واٹس ایپ کھولا اور وہ اس انجان نمبر سے آئے گئے میسیجز پڑھنے لگی۔ وہ نمبر پاکستان کا تھا۔ سلام، اٹس مائی نمبر، مریم یامان۔ یہ میسیجز پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ بھی جواباً میسیج ٹائپ کرنے لگی۔ سلام، کیسی ہو تم؟ اس نے میسیج لکھا اور سینڈ کر دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ جواب فوراً آیا۔ کچھ دیر وہ دونوں رسمی سی گفتگو کرتی رہی۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ وہ دراصل مجھے 3 دن بعد ترکی واپس جانا ہے۔ رسمی سی گفتگو کے بعد میرائے کا جو میسیج نینا کو موصول ہوا اس پر اسے تعجب ہوا۔ اچھا، مجھے تو لگا تھا کہ تم 1 یا 2 ہفتے کے لیے نیو یارک میں نیو یارک میں ہی رہو گی۔ چند ہی لمحے بعد نینا نے اسے میسیج سینڈ کیا۔ دراصل مجھے ایک بہت اہم کام ہے، آپ دعا کریں کہ بس وہ کام ہو جائے۔ میرائے نے نیو یارک سے جلدی جانے کی وجہ بتائی۔ انشاءاللہ، اگر تمہاری نیت صاف ہے تو پھر اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا۔ نینا نے مسکراتے ہوئے میسیج ٹائپ کیا۔ انشاءاللہ، اس کا میسیج موصول ہوتے ہی میرائے نے زیر لب کہا۔ دل ہی دل میں میرائے کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ نینا احسن سے یوں بات کر رہی تھی۔ ویسے تم مجھ سے ملنا کیوں چاہتی ہو؟ نینا کا اگلا میسیج جب اسے موصول ہوا تو اس نے جواب دینے میں تھوڑی سی تاخیر کی اور جواب دینے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ دراصل مجھے آپ کو ایک تحفہ دینا ہے۔ میرائے کی طرف سے جواب موصول ہوا تو نینا کو سمجھ نہ پائی تحفہ، لیکن کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے میسیج ٹائپ کیا اور اسے سینڈ کر دیا۔ یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی، بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ہم آج مل سکتے ہیں؟ اس نے تھوڑا سا سوچا۔ وہ آج میرائے سے نہیں مل سکتی تھی۔ آج میں تھوڑا مصروف ہوں، ہم کل مل سکتے ہیں۔ نینا نے چند لمحے بعد اسے میسیج سینڈ کیا۔ اس کا میسیج موصول ہوتے ہی میرائے کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ تو پھر کل کافی ڈن؟ اس نے پرجوش سے انداز میں میسیج سینڈ کیا۔ ہاں ڈن، نینا نے بھی مسکراتے ہوئے اسے سینڈ کر دیا۔ یہ منظر نیو یارک کی ایک بہت ہی مشہور کافی شاپ کا تھا۔ ماحول میں کافی کی میٹھی سی خوشبو رقص کر رہی تھی۔ موسم آج کل کی نسبت کافی مختلف تھا۔ آسمان پر سورج ہر طرف اپنے پر پھیلائے ہوئے تھا، لیکن پھر بھی موسم گرم نہیں تھا، ٹھنڈا ہی تھا۔ نیو یارک میں ان دنوں سورج کے نکلنے کے باوجود بھی خنکی کا ہی بسیرا رہتا۔ وہ ایک سفید کرسی پر بیٹھی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک سرخ لانگ کوٹ اور سیاہ اسکارف میں ملبوس تھی جو اس پر کافی جچ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اس وقت بے چینی تھی اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی نیلی آنکھیں چمک اٹھی جب اس نے دور سے آتی نینا احسن کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک عبائے اور اسکارف میں ملبوس تھی جس میں وہ کافی باوقار اور پراعتماد لگتی۔ میرائے کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ نینا کی نظر جب میرائے پر گئی تو اس کا چہرہ بھی خوشی سے کھل اٹھا اور وہ اس کی ٹیبل کی جانب بڑھی۔ کافی شاپ کی بڑی کھڑکیاں سورج کی روشنی کی لہروں کو چمکدار لکڑی کے فرش پر رقص کرنے کی دعوت دے رہی تھی۔ پس منظر میں نرم جاز موسیقی کی آواز بج رہی تھی جس کے ساتھ یہاں موجود لوگوں کی گفتگو کی گونج بھی مل رہی تھی۔
جب وہ اس کی ٹیبل تک پہنچی تو میرا اسے ویلکم کرنے کے لیے کرسی سے کھڑی ہوئی۔ ویلکم، ہوز گلدینزی دینیز، اس نے خوشگوار لہجے میں نینا سے کہا۔ شکریہ، نینا نے ایبرو اچکا کر کہا تو میرا ایک دم حیران رہ گئی۔ واو، آپ کو ترک زبان تو بہت اچھے سے آتی ہے، میرائے نے اس سے قابل تحسین انداز میں کہا۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھی اور پھر میرائے بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے وہ دونوں رسمی سی گفتگو کرتی رہی اور پھر میرائے نے ویٹر کو بلایا۔ جی میم، آپ کیا آرڈر کرنا چاہیں گی؟ ویٹر جب ان کی ٹیبل کے قریب پہنچا تو اس نے میرائے سے پوچھا۔ ایسا کریں ہم دونوں کے لیے کافی لے آئے، فلیور؟ میرائے نے نینا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیپچینو، اس کا جواب سنتے ہی میرائے ایک دم مسکرائی۔ اس کے مسکرانے کی وجہ نینا کو سمجھ نہ آئی۔ میم، آپ کون سا فلیور؟ فرینچ وینیلا، میرائے نے فوراً کہا۔ اوکے میم، تھینکس۔ ویٹر آرڈر لینے کے بعد وہاں سے جانے لگا۔ تم مسکرا کیوں رہی تھی؟ اس ویٹر کے جاتے ہی نینا نے مستذب سے انداز میں پوچھا۔ وہ دراصل مجھے کسی کی یاد آ گئی تھی، میرائے نے ایبرو اچکا کر ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ کس کی یاد؟ اس نے چند لمحے بعد پوچھا تو میرائے کے چہرے پر ایک ہلکی سی اداسی کی لہر ابھری جس کی وجہ نینا کو سمجھ نہ آئی۔ آبے کی؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر جواب دیا۔ آبے ترک زبان میں بڑے بھائی کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ انہیں بھی کافی کا یہ فلیور بہت پسند ہے، مجھے ان سے ملے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ کیوں؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ وہ ایک افسر ہے، وہ ہر وقت بہت مصروف رہتے ہیں اور اگر گھر آئیں گے بھی تو کچھ ہی دیر بعد چلے جائیں گے، اس نے اب کی بار کہا تو اس آنکھوں میں بہت کچھ تھا جو نینا سمجھ نہ سکی۔ اب ایک افسر ہونا کوئی آسان کام تو نہیں، نینا نے نرم لہجے میں اس سے کہا، یوں کہ اسے تسلی دے رہی ہو۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہوئے رکی اور کچھ سوچنے لگی۔ لیکن کیا؟ جب میرائے نے اپنی بات مکمل نہ کی تو اس نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے بس کام کو ہی اپنی زندگی بنا لیا ہے۔ میں مانتی ہوں ایک افسر کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنی فیملی کو وقت نہ دے۔ میرائے کی بات میں دم تھا، یہ نینا نے دل ہی دل میں مانا۔ یہ بات تم نے بالکل درست کہی، ہر انسان کو ہر چیز میں ایک لمٹ رکھنی چاہیے، اس نے کہا۔ تم جانتی ہو، مجھے اور آنے کو اب ایسا لگتا ہے کہ براق آبے گھر ہوتے ہوئے بھی ہم سے کہیں بہت دور ہے۔ میرائے کی اس بات پر نینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرائے اسے یوں اپنے گھر کی باتیں کیوں بتا رہی ہے۔ تم انہیں سمجھانے کی کوشش کر کے دیکھو، اس نے کافی سوچ کر اسے ایک مشورہ دیا۔ میں نے بہت بار کوشش کی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ خیر، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی، میں نے آپ کو یہاں جس کام کے لیے بلایا تھا میں وہ تو بھول ہی گئی۔ وہ جیسے خود بھی اپنی باتوں سے اکتا رہی تھی، اس لیے اس نے موضوع تبدیل کیا۔ کوئی بات نہیں، نینا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، جیسے وہ اس کی باتوں سے اکتا نہیں رہی تھی۔ میرائے اپنے ہینڈ بیگ میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ ویٹر ان کی کافی لے آیا تھا، اس نے ٹرے میں سے 2 کافی کے کپ اٹھا کر ان کی ٹیبل پر نفاست سے رکھے۔ میرائے ابھی بھی اپنے ہینڈ بیگ میں کچھ تلاش کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر نینا کو میرائے پر افسوس ہو رہا تھا۔ خاندان میں اگر کوئی ایک شخص بھی موجود نہ ہو تو وہ خاندان ادھورا ہوتا ہے۔ انسان کا ذہنی طور پر حاضر ہونا بہت ضروری ہے، جو انسان ذہنی طور پر کہیں حاضر نہ ہو تو اس کی موجودگی کسی کام کی نہیں، نینا نے دل ہی دل میں سوچا۔ یہ رہا آپ کا تحفہ، میرائے کی آواز پر وہ اپنی سوچوں کے دائرے سے باہر نکلی۔ میرائے نے اس کی طرف اس کا تحفہ بڑھایا، اس کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھی۔ اس کو وہ چیز تحفے میں ملی تھی جو اسے سب سے زیادہ پسند تھی، وہ چیز جو آپ کو ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، ایک کتاب۔ اس کتاب کا کور نیلے رنگ کا تھا جس پر سفید حروف میں کچھ تحریر تھا، بریوری اے بلیسنگ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہارا شکریہ ادا کیسے کروں، نینا نے خوشی کے عالم میں اس سے کہا تو میرائے مسکرائی۔ ایک طریقہ ہے، میرائے نے کافی کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے تھوڑا سوچ کر کہا۔ اچھا، اور وہ کیا؟ اس نے پوچھا۔ جب آپ ترکی آئیں گی تو، وہ کہتے کہتے مسکرائی۔ تو، نینا نے بھی مسکرا کر پوچھا اور کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ تو یہ کہ آپ کو ترکیہ کی ہر جگہ کا وزٹ میں کرواؤں گی۔
اس نے جسے ایک فیصلہ سنا دیا تھا جس پر نینا کی مسکراہٹ مزید بڑھی۔ اسے میرائے کی باتیں بہت معصومانہ لگ رہی تھی۔ اچھا تو یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے، پھر ترکی کی ہر جگہ کا وزٹ تم ہی مجھے کرواؤ گی، اس نے کہا تو میرائے ایک فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگی۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی رہی، وہ دونوں ارد گرد کے ماحول سے لطف اندوز ہوتی رہیں۔ ویسے آپ نے ترکیہ آنا کب ہے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ دونوں اب کافی پی چکی تھی۔ مارچ میں، اس نے جواب دیا۔ کون سی تاریخ؟ اگلا سوال فوراً پوچھا گیا۔ وہ ابھی کنفرم نہیں ہے، جب کنفرم ہو جائے گا تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ نینا نے اسے یہ تسلی دلوائی کہ وہ اسے اپنے ترکیہ آنے کی تاریخ ضرور بتائے گی۔ میرائے کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک شک تھا کہ شاید نینا اسے ترکیہ میں آ کر نہ ملے، یا شاید یہ ان کی آخری ملاقات ہو۔ شاید اسے میرائے کی دوستی اتنی اچھی نہیں لگی۔ یہ عجیب سے شک و شبہات میرائے کے دل کو کھائے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ میرائے، نینا نے اسے چند لمحے بعد پکارا۔ ہاں، اس نے فوراً اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم نے مجھے کتاب ہی تحفے میں کیوں دی؟ نینا نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے آپ کی شخصیت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو کتابیں تو بہت پسند ہوں گی۔ اس نے تھوڑا سوچ کر مسکراتے ہوئے کہا، کمال ہے، تمہیں تو لوگوں کی شخصیت پہچاننے کا بھی فن آتا ہے۔ نینا نے اس کے اس فن کو سراہا۔ آپ پاکستان واپس کب جا رہی ہیں؟ 3 دن بعد۔ اور یہ سن کر میرائے کے چہرے پر حیرانی اور بے یقینی کے تاثرات ابھرے۔ آپ نے بتایا ہی نہیں، اس نے شکوہ کن لہجے میں کہا۔ تم نے پوچھا ہی نہیں، نینا نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ یہ سن کر میرائے ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے اسے نینا کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ نینا کو اس کے یوں خاموش ہو جانے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ میرائے، تم میری ایک بات یاد رکھنا، جتنا سوال ہو اتنا ہی جواب ہو۔ غیر ضروری معلومات انسان کو ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہے۔ اس نے اب کی بار کو سنجیدگی سے اسے ایک کافی کارآمد نصیحت کی، جسے سن کر میرائے نے اس بات میں سر ہلایا، یوں کہ وہ اس کی بات اچھے سے سمجھ گئی ہو، لیکن در حقیقت وہ اس کی بات کی گہرائی نہیں سمجھ پائی تھی۔ چند دن بعد، نیو یارک، جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ JFK۔ آسمان پر سورج گہرے بادلوں کے سائے میں ڈوب چکا تھا۔ خنکی آج کافی زیادہ تھی۔ میرائے ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ ایئرپورٹ پر دنیا کے کونے کونے سے آنے والے مسافروں کی بھیڑ تھی۔ جیسے ہی کوئی شخص ٹرمینل پر قدم رکھتا، ہلچل مچانے والی آوازوں کی سمفنی کے ساتھ اس کا استقبال ہوتا۔ یہاں پر موجود 2 وسیع کھڑکیوں کے ذریعے یہ قدرتی روشنیوں سے منور تھا۔ چمکدار فرشوں پر سوٹ کیس گھومنے کی آواز، متعدد زبانوں میں انٹرکام کے اعلانات اور مختلف زبانوں میں مسافروں کی چہچہاہٹ کی آوازیں رقص کر رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آج خوشی کی ایک خاص چمک تھی، کیونکہ وہ آج اپنے وطن واپس جا رہی تھی۔ کچھ مسافر چیک ان کاؤنٹر کی طرف بھاگ رہے تھے تو کچھ حفاظتی چوکیوں سے گزرتے ہوئے یا راہداریوں کی قطار میں کھڑی دکانوں کی صف میں مختصر وقفہ لینے کے لیے کھڑے تھے۔ میرائے نے اپنی کلائی میں پہنی ریسٹ واچ کو دیکھا۔ اس کی فلائٹ کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بینچ سے اٹھی۔ وہ اب اپنا سوٹ کیس تھامے اپنی منزل تک جانے لگی۔ نیو یارک کا یہ سفر وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ میرائے یامان کے نیو یارک سے جانے کے چند دن بعد، آج وہی موسم تھا جو نینا کو بالکل پسند نہیں تھا۔ آسمان پر چمکدار سورج اپنی کرنیں ہر صبح لائے ہوئے تھا۔ اس کی سنہری چمک آنکھوں کو مسحور کر دیتی۔ نینا ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ عریشہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ عریشہ اپنے لیے کافی لے آئی تھی اور بینچ پر بیٹھ کر اس کافی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس نے نینا کو بھی کافی کی آفر کی، لیکن اس نے یہ آفر قبول نہ کی۔ ایسے موسم میں کافی کون پیتا ہے؟ نینا نے اس کی آفر کے بدلے میں جواب دیا۔ وہ آج کافی خوش تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ہر شخص کو اپنے ملک واپس لوٹنے کی خوشی تو ہوتی ہی ہے۔ ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے کئی بار اسے حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب کال کر چکے تھے۔ اب بھی اسے حلیمہ صاحبہ کے بار بار میسیجز آ رہے تھے، جس میں وہ اس سے بار بار اس کی فلائٹ کے متعلق پوچھے جا رہی تھی۔ وہ بھی ان کے ہر میسیج کا جواب چہرے پر قائم ایک خوبصورت اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ دیتی۔ اس نے موبائل پر وقت دیکھا تو بینچ پر ساتھ بیٹھی عریشہ کو مخاطب کیا۔ ان کی فلائٹ کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اپنی منزل کی طرف چلنے لگی۔ نیو یارک کا یہ سفر اسے بھی کبھی نہیں بھولے گا۔ لاہور، پاکستان۔ سگریٹ کا دھواں ہر صبح پھیلا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی چمکتی دھوپ اس کے چہرے پر سیدھا آ کر گر رہی تھی۔ اس نے اپنے سیاہ بال جیل کی مدد سے ماتھے سے پیچھے کو سیٹ کیے ہوئے تھے۔ اس کی
سیاہ تھی۔ وہ سگریٹ کا ایک کش لینے کے بعد اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا اس نے ایک مردانہ شال اپنے کندھوں پر لے رکھی تھی۔ اپنے سامنے رکھی میز پر پاؤں ٹکائے وہ صوفے پر بازو پھیلائے کافی شاہانہ سے انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ LED کی اسکرین پر پاکستان کے وزیر اعظم کی چلنے والی تقریر پر تھی۔ پاکستان کے ہر حصے کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ ہر حصے کا مطلب آپ اچھے سے سمجھ لیں، کشمیر بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے۔ وزیر اعظم کے الفاظ اس کے چہرے پر تناؤ بڑھا رہے تھے۔ جو شخص میرے ملک کا دشمن ہے یا پھر وہ میرے ملک کے دشمنوں کے ساتھ دوستی یا ہمدردی رکھتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس کا انجام پوری دنیا دیکھے گی۔ اور کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ مجھے ان کی حقیقت نہیں معلوم۔ آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ وزیر اعظم کی تقریر میں ادا کیے گئے یہ الفاظ جیسے اس کے دل و دماغ میں تیش کی آگ کو مزید بھڑکا گئے تھے۔ میکائل ملک نے LED کا کنٹرول میز پر سے اٹھایا اور پھر اس نے LED بند کر دی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میکائل صاحب، آپ کی چائے۔ اس کے گھر کی ملازمہ عنایا بی بی غلط وقت پر آ گئی تھی۔ وہ بوڑھی عورت ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے معمولی سے لباس میں ملبوس تھی اور وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ ان کے چہرے پر جھریاں ہی جھریاں تھیں۔ میکائل نے ایک نظر عنایا بی بی کو دیکھا اور پھر انہیں ہاتھ سے چائے کا کپ سامنے میز پر رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس میز پر جس پر وہ مغرور سے انداز میں پاؤں ٹکائے ہوئے تھا۔ عنایا بی بی وہ چائے کا کپ میز پر رکھنے کے لیے جھکی ہی تھی کہ میکائل ملک نے اپنا ہاتھ پوری طاقت کے ساتھ چائے کے کپ پر دے مارا۔ چائے کا کپ زمین پر گر کر ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ عنایا بی بی ایک دم سمجھ ہی نہیں پائی۔ وہ بالکل ساکت سی کھڑی چائے کے ٹوٹے ہوئے کپ کو دیکھتی رہی۔ انہیں میکائل سے اس طرح کی حرکت کی توقع نہ تھی۔ وہ شاید یہ بھول رہی تھی کہ وہ میکائل ملک تھا جس کا اپنے غصے پر قابو رکھنا بالکل ناممکن تھا اور اس غصے کو اپنے سے کمزور لوگوں پر اتارنا اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا۔ جاہل عورت، میں تمہیں تنخواہ اس بات کی دیتا ہوں کیا؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور صوفے سے اٹھا۔ اپنی تیش سے بھری نگاہوں سے اس نے عنایا بی بی کو دیکھا جو سہمے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں کب کا چائے لانے کا کہا ہوا ہے؟ وہ بلند آواز میں ان پر چیخا۔ صاحب جی، وہ آپ نے جب کہا میں چائے لے آئی، انہوں نے بمشکل اپنے گلے سے آواز نکالتے ہوئے کہا۔ مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے مزید بلند آواز میں کہا۔ اب کی بار عنایا بی بی سے جواب نہ دیا گیا۔ وہ خاموش رہی۔ اتنی بے عزتی، آخر میرا قصور کیا ہے؟ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ یہ الفاظ صرف سوچ سکتی تھی لیکن انہیں زبان تک لانے کی ہمت ان میں نہ تھی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے یہاں کام کرنا ہے تو میرے اصولوں کی پیروی کرنی ہوگی، ورنہ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تمہاری ان حرکتوں کے باوجود تم یہاں اب تک جو کام کر رہی ہو نا، اس کی وجہ صرف میرے مرحوم والد صاحب ہے، ورنہ تم جیسے نوکروں کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ وہ ان کی مسلسل تذلیل کیے جا رہا تھا، ان کی عمر کا لحاظ کیے بغیر۔ میکائل ملک ایسا ہی تھا، تیش کے عالم میں ادب و احترام سب کچھ بھول جانے والا۔ اس بوڑھی عورت کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا۔ میکائل ابھی تک اس پر چیخ رہا تھا، اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ گیٹ لاسٹ! عنایا بی بی یہ سن کر تیز قدم چلتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر نکلی۔ وہ اب باورچی خانے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد میکائل کا غصہ اب تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اب بس سگریٹ کی کش لینے میں مگن تھا جب اس کے آئی فون کی اسکرین جگمگائی۔ اس نے ایک نظر فون کی اسکرین پر ڈالی۔ اسکرین پر روشن نمبر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے فون پک کیا۔ میں یہ بیان دے دوں گا، لیکن فون پر کچھ دیر روزمرہ کی گفتگو کے بعد جب دوسری جانب سے ایک شخص نے وہ سوال کیا جس کا اسے انتظار تھا تو اس نے جواب دیا، لیکن وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ ہاں، تمہیں جو بھی چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا، بس یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ دوسری جانب سے ایک شخص نے بھاری مردانہ آواز میں اسے حکم دیا۔ ہاں، تم اس کی فکر مت کرو، میکائل نے فوراً جواب دیا۔ ویسے تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم مجھ پر کوئی احسان کر رہے ہو۔ اس نے اب کی بار ایبرو اچکا کر مزید کہا تو دوسری جانب سے ایک زوردار قہقہہ لگا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ دوسری جانب سے سوال پوچھا گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے میکائل ملک کا تمسخر اڑا رہا ہو۔ کیونکہ یہ ایک بزنس ہے اور اس بزنس میں ہم دونوں کا بہت منافع ہے، اس نے شانے اچکا کر سنجیدگی سے کہا۔ اس کا یہ جواب سن کر دوسری طرف سے کوئی پھر مسکرایا۔ اب میکائل نے فون کھڑک سے بند کر دیا اور عادت کے مطابق سگریٹ دوبارہ پینے لگا۔ عنایا بی بی باورچی خانے میں موجود تھی، چولہے پر دوپہر کا کھانا پک رہا تھا۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی تھی، تبھی
ارم باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ وہ بھی ان کے گھر میں کام کرنے والی ایک ملازمہ تھی جس کو کچھ ہی مہینے پہلے اس گھر میں کام کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ ایک 19-20 سال کی لڑکی تھی جو اپنی مجبوریوں کی بنا پر یہاں کام کرنے آئی تھی۔ وہ باورچی خانے میں عنایا بی بی کی کھانا پکانے میں مدد کے لیے آئی تھی۔ بہت ہی کم عرصے میں اس کی عنایا بی بی سے کافی اچھی بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ اس نے جب ان کے چہرے پر پریشانی کی تاثرات کو دیکھا تو اس نے ناسمجھی کا اظہار کیا۔ کیا ہوا عنایا بی بی، آپ ٹھیک تو ہے؟ اس کے سوال کا جواب عنایا بی بی نے نہیں دیا۔ انہیں یوں پریشان دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا۔ عنایا بی بی، بتائیں مجھے کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے انہیں جواب دینے پر اصرار کیا۔ بیٹی کیا ہوگا، مجھے ہمیشہ سے ہم غریبوں کے ساتھ یہی تو ہوتا آ رہا ہے۔ ان کی آنکھوں کی نمی بڑھ گئی۔ دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی ہمیں ان مغرور لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہی ہونا پڑتا ہے۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے لڑکتا ہوا تھوڑی تک پہنچا جسے انہوں نے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ میکائل صاحب اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ ارم نے چند لمحوں بعد پوچھا۔ بیٹی تمہیں ابھی کچھ نہیں معلوم، تمہیں ابھی یہاں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے یہ دیکھا ہوتا کہ میکائل صاحب نے بیگم صاحبہ کے ساتھ، اس کے سوال پر جیسے اپنی ساری بھڑاس نکالنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اسی بھڑاس کے دوران وہ اپنی زبان سے کچھ ایسا کہنے لگی تھی جو انہیں شاید نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ ایسا بولنے والی تھی جو ایک بھیانک طوفان لا سکتا تھا۔ کیا کیا انہوں نے بیگم صاحبہ کے ساتھ؟ ارم نے وہ سوال کیا جس کا انہیں ڈر تھا۔ عنایا بی بی کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور چند لمحے کچھ بول ہی نہیں سکی۔ کچھ نہیں، انہوں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دو، انہوں نے مزید کہا۔ ارم ان کی بات سن کر وہاں سے جانے لگی۔ اس کے چہرے پر بہت کچھ تھا، اس کا ذہن کئی سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ آخر کیا ہوا تھا بیگم صاحبہ کے ساتھ؟ اس کے دل و دماغ میں بار بار یہ سوال امڑ رہا تھا جس کا جواب اب اسے ہر صورت چاہیے تھا۔ اگرچہ ہمیں آپ کے نقصان پر رونا پڑے، آپ ہمارے دلوں میں اس محفوظ جگہ پر رہتے ہیں جہاں کوئی طوفان یا رات یا درد آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کی محبت صبح کی مانند تھی جس نے ہماری زندگی کو روشن کیا، اندھیرے کے نیچے بیداری رنگ کی ایک اور مبہم جوئی کروائی۔ آپ کی آواز میں ہمیں ایک نیا گیت ملا جس نے سب کچھ روشن کر دیا جو کچھ بھی آپ نے اپنی نظروں میں سمایا۔ آپ کے وجود میں خوشی تیز تھی اور آپ نے پھولوں جیسی مسکراہٹ بکھیر دی۔ دل کی تبدیلی پر آپ کا ذہن ہمیشہ روشن رہا، چیزوں میں حیرت کے ساتھ۔ اگرچہ یہاں آپ کے دن مختصر تھے، آپ کی روح زندہ بیدار مکمل تھی۔ ہم اب ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے اپنے ناموں کی پرانی دوری سے۔ اب آپ سانسوں کی تال کے اندر رہتے ہیں جتنا ہم اپنے آپ سے قریب ہے۔ اگرچہ ہم آپ کی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہم جانتے ہیں کہ ہماری روحیں آپ کو دیکھ سکتی ہیں۔ آپ ہمیں دیکھ کر مسکراتے ہیں جس میں ہم اپنی بہترین تطہیر لاتے ہیں۔ ہم آپ کو نہ ڈھونڈیں، صرف یاد میں، جہاں ہم آپ کے بغیر تنہا ہو جائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو موجودگی میں تلاش کریں، ہمارے علاوہ۔ جب دلکشی روشن ہوتی ہے، جب مہربانی چمکتی ہے اور موسیقی ابدی لہجے میں گونجتا ہے، جب آرٹ زمین کو روشن کرتے ہیں۔ سیاہ ترین موسم بہار میں بدل گیا ہے۔ امید کے ساتھ یہ سیاہ غم پھول ہر دل میں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ فیاض دل کے ساتھ ہر دن میں داخل ہونا، ہمت اور محبت کی دعوت کی خدمت کرنا۔ جب تک ہم آپ کا خوبصورت چہرہ دوبارہ نہ دیکھیں اس سرزمین میں جہاں کوئی جدائی نہیں، جہاں ہمارے ذہن سے سارے آنسو پہنچ جائیں گے اور جہاں ہم آپ کو دوبارہ کبھی نہیں کھوئیں گے۔ بائی جان اوڈونو، اسلام آباد، پاکستان۔ سورج اسلام آباد کے پہاڑوں کے درمیان جیسے جیسے ڈوب رہا تھا ویسے ہی آسمان رنگوں کے شاہکار میں تبدیل ہو رہا تھا۔ نارنجی، گلابی اور سونے کے رنگ آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ سورج کی روشنی کی آخری کرنیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ اس پس منظر میں صاف اور شفاف مخملی آسمان پر دور ہیروں کی مانند ستارے ہلکے سے ابھر رہے تھے اور چاند ایک روشن ہلال آسمان پر سجا تھا جو دنیا پر ایک نرم اور دل فریب چمک ڈالتا۔ وہ ایک وسیع اور خوبصورت کمرہ تھا جہاں حلیمہ صاحبہ موجود تھی۔ وہ اس کمرے میں ان چیزوں کو ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھی جن کی ترتیب خراب ہوئی پڑی تھی۔ ویسے ہی نینا نیو یارک جانے سے پہلے اپنے کمرے میں ہر شے کو ترتیب سے رکھ کر گئی تھی، لیکن اس نے جانے کے بعد
اس کے جانے کے بعد اس کے کمرے میں اریحا کا آنا جانا لگا ہی رہتا۔ اس وجہ سے اس کے کمرے میں رکھی کچھ چیزوں کی ترتیب صحیح نہیں تھی۔ بس نینا آنے والی ہوگی اور میرا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ حلیمہ صاحبہ تیز لہجے میں زیر لب بڑبڑا رہی تھی اور ساتھ ساتھ تمام چیزوں کو آخری بار ترتیب دے رہی تھی۔ تبھی انہیں کسی کی تیز قدموں کی آواز آئی۔ وہ پیچھے مڑی اور انہوں نے کمرے کے دروازے کی جانب آئیبرو اکٹھے کرتے ہوئے دیکھا۔ امی، نینا آ گئی۔ اریحا نے کمرے میں داخل ہوئے بغیر دروازے کے پاس کھڑے رہ کر ہی جیسے اعلان کیا۔ حلیمہ صاحبہ کا چہرہ کھل اٹھا، آنکھوں میں ایک خاص چمک اور نمی سے ابھر آئی۔ السلام علیکم امی۔ حلیمہ صاحبہ کے لیونگ روم میں داخل ہوتے ہی نینا نے انہیں خوش دلی سے سلام کیا اور پھر ان کی جانب بڑھ کر انہیں پیار سے گلے لگا لیا۔ اریحا بھی ساتھ ہی کھڑی تھی۔ نینا نے اپنا ہینڈ بیگ سامنے پڑی میز پر رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی اس کا سوٹ کیس پڑا تھا۔ ہائے میری جان، آ گئی تم، اللہ کا بہت شکر ہے۔ حلیمہ صاحبہ کی آواز بھر آئی تھی اور یہ نینا کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ جب کسی دوسرے ملک جاتی یا کسی دوسرے شہر بھی تو گھر واپس آنے پر حلیمہ صاحبہ یوں ہی اس سے ملتی اور بالکل اسی طرح سے ان کی آنکھیں اور آواز ان کی اداسی کو بیان کرتی۔ نینا کی نیو یارک سے پاکستان کی فلائٹ صبح کی تھی اور نیو یارک سے پاکستان کا راستہ 14 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ہے۔ اسی وجہ سے اسے آتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ اریحا میڈم، کیا حال ہے آپ کا؟ اب کی بار اس نے ساتھ کھڑی اریحا کو مخاطب کیا جو اپنی چھوٹی سیاہ روشن آنکھوں سے ان دونوں ماں بیٹی کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نینا جیسی نہیں تھی اور نہ ہی حلیمہ صاحبہ جیسی۔ اس کی آنکھیں تو احسن صاحب کی آنکھوں کی طرح تھیں۔ شکر ہے آپ کو میں یاد آئی، اس نے خوشگوار لہجے میں مسکرا کر کہا تو حلیمہ صاحبہ اور نینا بھی کھل کر مسکرانے لگی۔ خیر، آپ کیسی ہیں؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ اب کی بار اس نے بھی نینا سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ وہ 15-16 سال کی ایک خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی جو شلوار قمیض میں ملبوس ایک دوپٹہ اپنے کندھوں پر پھیلائے ہوئے آج اس گھر میں موجود ہر شخص کی طرح کافی خوش لگ رہی تھی۔ میری جان، میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا، اس نے پیار سے اسے کہا۔ امی، بابا اور علی کہاں ہیں؟ اس نے ارد گرد نگاہ دہراتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارے بابا کی دفتر میں کوئی بہت اہم میٹنگ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آج دفتر سے جلدی آ جائیں گے۔ اور علی، تم تو جانتی ہو وہ ایک وکیل کے ہر وقت کورٹ کچہری کے چکر لگتے ہی رہتے ہیں، اسی وجہ سے بس۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا وہ جلدی آنے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے یوں کہا جیسے یہ ان کے گھر کا ایک معمول ہو، اور واقعی میں یہ ان کے گھر کا معمول ہی تھا۔ ٹھیک ہے امی، میں فریش ہو کر آتی ہوں، باقی باتیں اب کھانے کے ساتھ۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا، سوٹ کیس لیا اور لیونگ روم سے باہر نکلنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم بس فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، میں نے تمہاری پسندیدہ بریانی بنائی ہے۔ اور پھر نینا کے قدم رکے، اس نے پیچھے مڑ کر حلیمہ صاحبہ کو دیکھا۔ یو آر دی بیسٹ، اس نے اپنے ہاتھ سے تھمس اپ بہت خوب کا سائن بناتے ہوئے خوش دلی سے کہا تو حلیمہ صاحبہ کے چہرے پر مسکراہٹ مزید بڑھی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیسے اس کی تعریف کے بدلے شکریہ کہا اور پھر نینا وہاں سے جانے لگی۔ آسمان کے مخملی سیاہ اور گہرے نیلے کینوس پر چاند روشن تھا، بہت روشن۔ ستارے اس گہرے نیلے اور سیاہ کینوس پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ ستارے روشن جگنوں کی مانند تھے جو خاموشی سے ٹمٹما رہے تھے۔ احسن صاحب اور علی نینا کے گھر پہنچنے کے 1-2 گھنٹے بعد آ گئے تھے۔ ان سے کافی دیر بات چیت کرنے کے بعد حلیمہ صاحبہ نے ڈرائنگ روم میں کھانا لگا دیا تھا۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد نفاست سے رکھی کرسیوں پر براجمان تھے۔ بریانی کی خوشبو ماحول میں رقص کر رہی تھی۔ اور بتاؤ علی، آج کون سا کیس ہارے؟ کھانا کھاتے ہوئے نینا علی سے مخاطب ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں سے شرارت کے تاثرات خوب جھلک رہے تھے۔ ارے اینکر صاحبہ، آپ کو غلط فہمی ہے، میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنا کیس جیت کر ہی آیا ہوں، علی نے بریانی کا ایک رکمہ لینے کے بعد کندھے اچکا کر کہا۔ وہاں بیٹھے باقی لوگ مسکرانے لگے۔ نینا کی غیر موجودگی میں گھر کی ساری رونق ہی غائب ہو جاتی ہے، حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، نینا نے مسکرا کر کہا۔ نینا، میں نے تمہاری اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر سنی، ماشاءاللہ تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ چند لمحے بعد احسن صاحب نے اسے کافی قابل ستائش انداز میں کہا۔ اس کے انداز میں نینا کے لیے عزت، محبت اور فخر بھی تھا۔ اس نے احسن صاحب کو مسکرا کر دیکھا۔ شکریہ، بہت شکریہ بابا، یہ سب کچھ آپ اور امی کی اچھی تربیت کی وجہ سے ہی ہے، اس نے ایبرو اچکا کر نرمی سے کہا تو اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی حلیمہ صاحبہ نے اس کے کندھے پیار سے تھپتھپائے۔ وہ بات تو ٹھیک ہے بیٹی، تمہاری
لیکن سارا کچھ صرف ہماری وجہ سے نہیں ہے، انسان کو اللہ نے قوت، ارادہ و اختیار عطا کیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں اور تمہاری والدہ، انہوں نے حلیمہ صاحبہ کی جانب دیکھا، تمہیں نصیحتیں کرتے لیکن تم ان پر عمل نہ کرتی، وہ کہہ رہے تھے تو وہ ان کی بات سن کر ساتھ ساتھ دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیتی۔ مطلب یہ کہ نینا نے چند لمحے بعد کچھ کہنا چاہا لیکن اریحا نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ مطلب یہ کہ آپ نے اپنے لیے اس راہ کا انتخاب خود کیا ہے۔ اس نے شانے اچکا کر کہا تو سب مسکرانے لگے۔ وہ سب جانتے تھے کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ استنبول، ترکی۔ اگر آسمان پر چمکتا ہوا سورج ایک نئے دن کی یاد دہانی کروا رہا تھا، سورج کے اطراف میں سفید روئی کی طرح کے بادل اپنا بسیرا کیے ہوئے تھے، ارد گرد چلتی ہوا بالکل تازہ تھی، گھاس پر شبنم کے قطرے اب ہیروں کی طرح مزید چمک رہے تھے، جو دراصل سورج کی بڑھتی ہوئی روشنی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ دونوں کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ بار بار اپنے موبائل کی اسکرین کو آن کر کے دیکھتا اور جمر خاتون ہر مرتبہ ایک ناگواری سے بھری نظر اس پر ڈالتی۔ وہ شاید یہ جانتا بھی نہیں تھا کہ اس کے یوں بار بار ناشتے کے دوران موبائل کو استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی والدہ اسے کتنی مرتبہ ناگواری سے دیکھ چکی ہے۔ انہیں اس کی اس حرکت پر کافی غصہ آ رہا تھا۔ براق، آج میرائے آ رہی ہے، جمر خاتون نے اسے مخاطب کیا تو وہ ابھی بھی موبائل کی اسکرین پر نظر ٹکائے ہوئے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ براق، تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ انہوں نے اب کی بار اسے جیسے جھڑکا تھا۔ میں نے سن لیا ہے آنے۔ براق نے موبائل کو کھانے کی میز پر رکھتے ہوئے آئیبرو جھکا کر کہا۔ انہیں لگا تھا کہ اس نے ان کی بات نہیں سنی تھی، لیکن وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ براق یامان بہت حاضر دماغ ہے۔ وہ اب اطمینان سے پلیٹ میں موجود چلبر کھا رہا تھا۔ ترکیے میں انڈوں اور دہی سے تیار کیا گیا ایک نسخہ چلبر کہلاتا ہے۔ جمر خاتون ابھی بھی اس کا چہرہ ناگواری سے گھور رہی تھی۔ واہ، تو تم مجھے پہلے جواب نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے شکوہ کن لہجے میں کہا۔ آنے ایک بہت ہی اہم میسج آیا ہوا تھا، وہ پڑھ رہا تھا، اس نے وضاحت کی۔ تمہارا ذہن کس طرف ہوتا ہے براق؟ انہوں نے فوراً سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور کچھ کہنا چاہا، لیکن تبھی اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے اپنا موبائل میز پر سے اٹھایا اور اسکرین پر دیکھا۔ اسکرین پر روشن نمبر ایلدار کا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور فون پک کیا۔ جمر خاتون کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات اب مزید بڑھ گئے تھے۔ براق، وہ ایمرے بے۔ دوسری جانب سے ایلدار نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ ایمرے بے کا نام سن کر براق کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کھانے کا چمچ سامنے رکھی پلیٹ میں رکھا۔ کیا ہوا ہے ایمرے چچا کو؟ بتاؤ ایلدار، اس نے تھوڑا بلند آواز میں پوچھا تو جمر خاتون کے چہرے پر بھی ایمرے بے کا نام سن کر حیرت اور ناسمجھی کے تاثرات جھلکے۔ ایمرے بے کے ہیلگراد جنگل کا نام والے کاٹیج سے ایاز کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اور ایمرے بے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ایلدار نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ براق کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، بہت تیز، چہرے پر تناؤ بھی صاف آشکار تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے فون بند کیا اور کرسی کھینچ کر باہر نکلا۔ جمر خاتون اس کا چہرہ ناسمجھی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازے کی طرف تیز قدم چلتا ہوا جانے لگا تو جمر خاتون نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ براق، کیا ہوا ہے؟ کیا سب خیریت ہے؟ انہوں نے پریشانی کے عالم میں اس سے پوچھا۔ براق چند لمحے خاموش رہا، جیسے کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب سرخی اور نمی کی ملی جلی لہریں موجود تھی جو جمر خاتون کے دل کو ڈبو رہی تھی۔ ایاز اب نہیں رہا، اس نے کہا تو اس کے انداز میں بہت کچھ تھا، تیش، غم، بے یقینی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔